دوستو جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں 4 آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، جن میں سے 3 کتابوں کا تعارف ہم آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں سب سے اہم کتاب اور سب سے فائق کتاب اور سب سے بے مثل کتاب قرآن مجید کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کے بارے میں ایسی معلومات جاننا چاہتے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ مربوط رہ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور پوری کائنات کا نظام مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنی یہ بے مثل اور لاریب کتاب رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن نازل ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لانے کا شرف روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ سکے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن لیا کرتے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات اور واقعات کے سبب تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور اللہ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے 6 نام ایسے ہیں کہ جو قرآن کی حقانیت بطور دلیل بھی پیش کیے جا سکتے ہیں؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ دوستو آئیے قرآن کی آپ کو 11 عظمتیں بتاتا ہوں جس سے قرآن دنیا کی تمام کتابوں سے جدا ہو جاتا ہے اور تمام کتابوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ 11 عظمتیں خود قرآن میں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم اللہ کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔ نمبر 2 اللہ کے علاوہ کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3 تمام جن و انس مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ نمبر 4 یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے کہ اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا۔ نمبر 5 یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ نہایت معتدل اور مصالح عبادت پر مشتمل ہے۔ نمبر 6 یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ نمبر 7 یہ کتاب جامع العلوم ہے اور اولین اور آخرین کا علم اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ نمبر 8 یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 9 یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے۔ نمبر 10 یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم اور ناموری کا سبب ہے۔ نمبر 11 یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے، اسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں اور بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کے لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ دوستو قرآن کے فضائل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور میرے سوال سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔
دوستو ویسے تو قرآن نازل کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان مقاصد میں 4 اہم مقاصد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پوری امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ نمبر 2، دوسرا قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اور اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ نمبر 3، قرآن کے نزول کا تیسرا مقصد یہ ہے لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچانا اور ان کے اختلاف کا تصفیہ کرنا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ نمبر 4، قرآن کے نزول کا چوتھا مقصد یہ ہے اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دوستو قرآن پڑھنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، آئیے ان میں سے 3 فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفاعت لے کر آئے گا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اس پر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قرآن کے بارے میں انفارمیشن سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور مزید اس طرح کے اچھی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر اپڈیٹ سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔